اللہ کے رسولوں اور اللہ کے محبوبوں کو جو مانتے ہیں تو معبود کی حیثیت سے معاذ اللہ نہیں مانتے، بلکہ اس معبود حقیقی کی معبودیت اور اس کی توحید کے عقیدے کے لیے بطور وسیلہ مانتے ہیں۔ اگر یہ وسیلہ نہ ہوتا اللہ کی توحید کی نعمت ہم کو مل نہیں سکتی تھی۔ کسی موقع پر ایک صاحب نے کہا کہ بھئی آپ تو ان کو وسیلہ مانتے ہیں، ذرا وسیلے کے معنی تو بتائیے۔ وسیلے کے معنی وسیلے کے معنی ہے الوسیلۃ ما یتقرب بہ الی شیء، جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ آپ سواری پر سوار ہو کر منزل مقصود پر آئے تو منزل مقصود کے قریب کرنے والی آپ کو سواری ہے، ٹھیک ہے، تو سواری وسیلہ، ٹھیک ہے، سواری وسیلہ، ریل وسیلہ، کار وسیلہ، جہاز وسیلہ، کیونکہ اس نے آپ کو منزل مقصود کے قریب کر دیا۔ الوسیلہ تو ما یتقرب بہ الی شیء، جو کسی شے کی طرف قریب کر دے وہ وسیلہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی آپ تو ان کو وسیلہ مانتے ہیں اور وسیلہ کو مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب مقصد مل گیا تو وسیلے کی حاجت رہتی نہیں۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا قرب، اللہ کی توحید پر ایمان آپ کو نصیب ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نصیب نہیں ہوا تو آپ اپنے حق کو مومن کر ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ کو اللہ کا قرب، اللہ کی توحید کا اعتقاد اور اللہ کی ذات پر ایمان اگر آپ کو یہ نصیب ہو گیا تو جب مقصد حاصل ہو جائے تو وسیلے کی حاجت ہی نہیں رہتی، وہ وسیلے جب مقصد پر آدمی پہنچ جائے تو پھر تو وسیلے کو نہیں لیتا نا۔ اب ہم گاڑی پر آئے، اب گاڑی یہاں تک آ گئی، گاڑی وسیلہ، اور ہم سے کہیں لوگ بھائی اترو، ہم کہیں بھائی یہ تو وسیلہ ہے، ہم تو وسیلہ چھوڑتے نہیں، ہم تو بیٹھے، تو تکلیف پڑ گئی، تم بیٹھے بھائی یہ تو گاڑی آئی اس لیے تھی کہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے، منزل آ گئی وسیلہ چھوڑ تو ہمیں وسیلہ چھوڑنا پڑے جی، تو اس لیے تو منزل مل گئی، مقصد مل گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ کی معرفت تمہیں ملی نہیں ملی؟ اگر نہیں ملی تو تم مومن نہیں ہو جی، اور اگر مل گئی تو وسیلے کو چھوڑو، کیونکہ مقصد مل جانے کے بعد تو وسیلے کو پکڑنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ارے ہم نے رسول کو اس مقصد کے لیے وسیلہ بنایا ہے جو مقصد لامتناہی ہے۔ بولو اللہ کی کوئی حد ہے؟ اللہ کی کوئی انتہا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی شانیں، اللہ کی معرفت کے درجات، بولو کیا یہ متناہی ہے؟ ارے یہ تو ایسا اعتراض کسی نے کیا جیسے کہ ایک مرتبہ آگے سے میرا مناظرہ ہوا تو اس نے مجھے ایک اعتراض مجھ پر ایک اعتراض کیا اور یہ کہا کہ آپ ایک جگہ صراط مستقیم پھنسے رہتے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو مرتے وقت یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں آپ سے، آپ کے نبی بھی یہی پڑھتے رہے، نبی کے خلفاء بھی یہی پڑھتے رہے، صحابہ اہل بیت بھی یہی پڑھتے رہے، اور آپ بھی یہی پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط مستقیم، جب نماز میں کھڑے اہدنا صراط مستقیم، بتائیے آپ کو صراط مستقیم ملی نہیں ملی؟ اگر مل گئی تو پھر جو چیز مل جائے اس کو حاصل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تحصیل حاصل تو محال ہے، بھائی یہ چیز حاصل ہو گئی پھر اس کو حاصل کرنے کا کیا مقصد؟ اور اگر آپ کو صراط مستقیم نہیں ملی تو معلوم ہو آج تک آپ صراط مستقیم سے معروف ہے، تو جب آپ کو صراط مستقیم نہیں ملی تو ہم کو کس طرح دعوت دیتی ہیں آپ؟ تو میں نے کہا بھائی یہ اعتراض جو تم نے کیا ہے وسیلے کے بارے میں، یہ جو آریوں سے چرایا ہوا ہے، آریوں سے چرایا ہوا اعتراض ہے۔ اس نے کہا کہ تم صراط مستقیم کو ظلم کرتے ہو، بولو ملی یا نہیں ملی؟ اگر مل گئی تو پھر اگر صراط مستقیم کا نہ تحصیل حاصل ہے جو محال، اور اگر نہیں ملی تو جب تم صراط مستقیم سے محروم ہو تو ہمیں کہاں بلاتے ہو؟ اس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتی۔ میں نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے ہم جس چیز کو طلب کر رہے ہیں وہ ایسی چیز نہیں جو ختم ہو جانے والی جی، آپ سمجھے؟ دیکھو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی شانیں ہیں، خدا، دین، تقوی، اسلام، ایمان، یہ سب ایک ہیں، اور یاد رکھو ان کے درجات کی کوئی انتہا نہیں۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ اے اللہ
تو نے ہدایت کے جس درجے تک پہنچا دیا، اب اس کے اگلا درجہ ہم کو عطا فرما دیا. اور جب وہاں پہنچے تو پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ خدا تو ختم نہیں ہوتی، اب اس سے اگلی خدا ہم کو عطا فرما دیا. اور جب وہاں پہنچے تو پھر آگے ایک اور خدا کا درجہ نظرایا اور ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اس خدا کے درجے پر بھی ہمیں پہنچا دے. ارے نہ حسن شکایت دارد نہ شادی رات حسن پایا مبیر قسم مستقی و دریا ہم سنا اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مولانا روم کو سبحان اللہ کیسے عارف تھے جن کے تصور سے میں سچ کہتا ہوں کہ دل کی کڑیاں چھو جاتی ہیں. ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے تصور. مولانا نے اسی مسئلے کو غالباً سامنے رکھا اور فرمایا اے برابر بے نہایت درد ہے ہر کی بروائی نہیں رسی بروائی میں. اے میرے بھائی بے شمار درگاہیں ہیں، بے شمار درجے ہیں، بے شمار مرتبے ہیں، تو جس درجے پر پہنچے وہاں مت ٹھہر، آگے جانے کی کوشش. جس مقام پر پہنچے وہاں مت ٹھہر، اس سے آگے جانے کی کوشش کر. میرے پیارے دوستوں اور میرے محترم عزیزوں، یہی جواب دوں گا کہ ہمارا مقصد لامتناہی ہے، اس لیے وسیلہ لامتناہی ہے. ہم اللہ کی معرفت کے جس درجے پر پہنچے اس سے آگے کے لیے ہم نے رسول کو وسیلہ بنایا. ہم نے اللہ کی جس نعمت کو پا لیا اس سے اگلی نعمت کے لیے ہم نے رسول کو وسیلہ بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت عطا ہو گئی، ارے اس کی نعمت تو جو امتحان ہی ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لا تو ہوا میں کہہ رہا تھا کہ یہ نعمتیں بے شمار، یہ بارگاہیں بے شمار، خدا کی کوئی انتہا نہیں، معرفت الہیات کے درجات کی انتہا نہیں. لہذا جب ہمارا مقصد ختم نہیں ہوتا تو وسیلہ کیسے ختم ہو جائے؟ ارے تو مقصد تو ختم کر دے، میں وسیلے کو ختم کر دوں گا، مگر مقصد لا متناہی ہے، وہ ختم ہو نہیں سکتا، لہذا وسیلہ ختم ہو نہیں سکتا. دیکھو یہی وجہ ہے ہم اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگتے. بولو گے ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کا دعا کیوں؟ معبود وہی ہے، اس لیے ہماری دعا اللہ سے ہے، ہماری دعا اللہ سے ہے. ہم اس کو الحی القیوم جانتے ہیں اور ہم اس کو عالم الغیب جانتے ہیں. ہم اسی کو قادر مطلق جانتے ہیں، اسی لیے ہم اسی سے دعا کرتے ہیں. یہ دعا معیار ہے عقیدے کا، یہ دعا جو ہے یہ معیار ہے عقیدے کا. دیکھو ہم مدینے پاک حاضر ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری دیتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان سے کہنا جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے. جب دعا مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نا، سمجھ لو کہ یہ دعا ہمارے عقیدے کی وضاحت کا ایک معیار ہے. یہی وجہ ہے مومن اور مشرک کا فرق یہ ہے کہ مومن دعا کرتا ہے اللہ سے اور مشرک دعا کرتا ہے اپنے بتوں سے. مشرک دعا کرتا ہے اپنے بتوں سے، اور دعا کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے وہ دعا کر رہا ہے وہ اس کو مستقل بذات کرتا ہے. جی اس کی قدرت میں اس کو بنفسہ ہی مستقل سمجھتا ہے، اور رائے حاجات میں اس کے استقلال ذاتی کا قائم ہے. ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مستقل بالذات فقط اللہ ہے، مستقل بالذات فقط اللہ ہے. اس لیے ہم اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں. لوگوں نے تو ہم کو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی جب یہ کہتے ہو تو پھر رسول کو دعاؤں میں واسطہ وسیلہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جی رسول کو دعاؤں میں واسطہ وسیلہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ میں کہتا ہوں کہ رسولوں کو
اپنی دعاؤں میں واسطہ اور وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بتایا۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بولو بھائی قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے کاش رسول کے پاس آ جاتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس آ جاتے براہ راست جانے والے بھی بہت ہیں مگر پہنچتے نہیں، وہ پہنچتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے کاش تیرے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور تیرے پاس آ کر اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور ان کا مغفرت طلب کرنا کافی نہ تھا، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے اپنی زبان اقدس کو متحرک فرماتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار فرماتے۔ تو رسول اگر ان کے لیے استغفار فرما لیتے تو کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ارے وہ تو اللہ کو تواب الرحیم پاتے۔ پتہ چلا کہ رسول کو اپنی دعاؤں کے لیے وسیلہ بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہماری